زمین پر وہ ایک بھی جاندار کو نہ چھوڑتا، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن نہیں، وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کی وہ مدت کا وقت پورا ہو جاتا ہے، ان کی اجل آ جاتی ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو پھر نہ وہ ایک گھڑی آگے پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں وہ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اپنے لیے بیٹی پسند نہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے دیا فرشتوں کو۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ گڑتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بھلائیاں ہی بلائیاں ہیں، بلائیاں ہی بلائیاں ہیں۔ یہ جو گمراہی ہے کہ صرف اللہ کی رحمت کا ذکر، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، ماں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں بیان کر کے جو مرضی کرتے رہو، اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے۔ یہ اللہ کی تعریف نہیں ہو رہی، یہ حساب کتاب کی تکذیب ہو رہی ہے۔ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جو مرضی کرتے رہو۔ یہ اصل میں حساب کتاب کی نفی ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جو مرضی کرتے رہو۔ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، ہمارے لیے تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ ہم تو رحمت للعالمین کی امت میں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول آئیں گے، کالی کملی ہوگی، سارے گناہوں کو اس میں چھپائیں گے، ہمیں بخشوا کے لے جائیں گے۔ یہ تصور ہے جو عوام الناس کو دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان کی زبانیں جھوٹ گڑتی ہے، ان لہم الحسنى، کہ ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ لا جرم ان لہم النار، جان لو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے، جو اس طرح کی گمراہیاں پھیلاتے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میری دونوں شانیں سامنے رکھو، غفور اور رحیم بھی ہوں اور میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ سورہ ہجر میں یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک ہی شان بیان ہو رہی ہے بس، جس سے کہ انسان جری ہو رہا ہے گناہوں پر۔ جان لو کہ ایسے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آگ ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، وہ ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کی قسم اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، خوشنما کر دیا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، تو وہ شیطان آج بھی ان کا دوست ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی اہمیت آ رہی ہے سورہ مبارکہ میں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل نہیں کی، الا مگر اس لیے کہ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، آپ ان کے اوپر واضح کریں ان باتوں کی حقیقت کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی کسی آیت کے حوالے سے اگر اختلاف ہے تو رہنمائی کس سے لیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ کا ارشاد، آپ کی حدیث کی روشنی میں صحیح رائے تک ہم پہنچیں گے۔ صحیح رائے یہ ہے وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لانا چاہیں۔ اب اللہ کی نعمتوں میں سے 4 مشروبات کا ذکر ہوگا۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 15 میں جنت کے بارے میں فرمایا کہ وہاں پر 4 طرح کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہر، اور ایک دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر۔ اسی ترتیب سے یہاں بھی مشروبات کا ذکر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو یہاں کے مشروبات ہیں اور جنت کے مشروبات ہیں ان میں بڑا فرق ہوگا۔ اس پانی میں، جنت کے پانی میں کبھی بو پیدا نہیں ہوگی۔ جنت کے پانی کا، جنت میں جو دودھ ہوگا اس کا کبھی ذائقہ تبدیلی نہیں ہوگا۔ جنت میں جو شراب ہوگی اس شراب سے قطعاً کوئی نشہ نہیں آئے گا، کوئی سر نہیں چکرائے گا۔ اور جنت میں شہد وہ ہوگا جس پر کہ کبھی بھی جھاگ نہیں ہوگا، بالکل صاف ستھرا وہ جو ہے وہ نتھرا ہوا شہد ہوگا۔ لیکن عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو 4 مشروبات ہیں ان کا ذکر یہاں بھی ہو رہا ہے، جس ترتیب سے یہاں ہو رہا ہے اسی ترتیب سے ان کا ذکر سورہ محمد میں بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کہ وہاں پر بھی انہی 4 مشروبات کی اللہ تعالیٰ نے نہروں کا ذکر کیا۔ پہلا مشروب پانی، واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ زمین مردہ پڑی تھی، بیج مردہ تھے، وہ بیج زندہ ہو گئے اور زمین سے سبزہ نکلا، گویا زمین زندہ ہو گئی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ نحل کا خاص مضمون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان۔ انہی نعمتوں میں سے ہم جس مقام پر ہیں وہاں پر 4 مشروبات کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 65 میں پہلے مشروب کا ذکر آیا، یعنی پانی جیسی نعمت کا ذکر، جس سے ہماری پیاس کی بھی تسکین ہوتی ہے اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے اور ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے مشروب کا ذکر یعنی دودھ کا ذکر فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں کے معاملے میں بھی سبق آموزی ہے، ذرا غور تو کرو۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں وہ مشروب پلاتے ہیں جو ہم ان کے پیٹوں میں سے نکالتے ہیں، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان سے۔ کیا چیز نکالتے ہیں؟ لبناً خالصاً سائغاً، ایسا دودھ نکالتے ہیں جو خالص ہوتا ہے اور بڑا خوشگوار ہوتا ہے، خوش ذائقہ ہوتا ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے! دودھ اللہ کے رسول کو بہت پسند، اس میں خوراک بھی ہے اور اس میں مشروب بھی ہے، اور کتنی بے پناہ طاقت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رکھی ہے انسانوں کے لیے، بہت بڑی نعمت ہے۔ 5ویں کلاس میں نظم پڑھی تھی اسماعیل میرٹھی کی گائے کے حوالے سے، یاد رہ گئی، ابھی تک یاد ہے۔ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں، خاک کو اس نے سبزہ بنایا، سبزے کو پھر گائے نے کھایا، کل جو گھاس چری تھی بن میں دودھ بنی اب گائے کے تھن میں، سبحان اللہ دودھ ہے کیسا تازہ گرم سفید اور میٹھا، گائے کو دی کیا اچھی صورت، خوبی کی ہے گویا مورت، دانہ دن کا بھوسی چوکر کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر، کھا کر تن کے اور ٹھٹھیرے، دودھ دیتی ہے شام سویرے۔ تو بڑے سادہ الفاظ میں انہوں نے یہ نظم کہی، لیکن بلا شبہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کھا کر تن کے اور ٹھٹھیرے، دودھ دیتی ہے شام سویرے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک سوچنے کا سامان ہے، غور و فکر کا سامان ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنا خالصا سائغا للشاربین، ایسا دودھ جو خالص ہے، خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے۔ اس کے بعد تیسرا مشروب فرمایا ومن ثمرات النخیل، اور کھجوروں کے میووں میں سے، والاعناب، اور انگور کے میووں میں سے، تتخذون منہ سکرا، تم ان میں سے وہ چیز بھی نکالتے ہو جو نشہ آور ہے، یعنی شراب، ورزقا حسنا، اور وہ بھی نکالتے ہو جو بڑا اچھا رزق ہے، یعنی ان کا رس۔ یہ شراب کی حرمت کی طرف پہلا اشارہ ہے کہ شراب رزق حسن نہیں ہے، رس جوس وہ رزق حسن ہے، وہ بھی حاصل کرتے ہو، وہ مشروب ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ نے اس کو جائز قرار دیا، اور اس کے علاوہ شراب بھی حاصل کرتے ہو جو نشہ آور ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اب چوتھے مشروب کی طرف، چوتھے مشروب کا ذکر یعنی شہد کا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے وحی کیا مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف۔ بڑا اہم مضمون ہے، اس لیے پوری سورت کا نام ہے النحل، شہد کی مکھی۔ مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں بڑی عمدہ وضاحت کی ہے کہ کیوں اللہ نے شہد کی مکھی کو اتنی اہمیت دی ہے۔ ہزاروں مکھیاں ہوتی ہیں ایک چھتے میں، ایک ان کی ملکہ ہوتی ہے، ملکہ بعض اوقات 6 سے 12 ہزار تک انڈے دیتی ہے۔ پھر وہ ملکہ ڈیوٹی لگاتی ہے مکھیوں کی، کچھ مکھیاں چھتے کی حفاظت کرتی ہیں، کچھ مکھیاں انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، کچھ بچوں کو مختلف کاموں کی تربیت دیتی ہیں کہ انہوں نے بڑے ہو کر چھتے کی حفاظت کرنی ہے یا انڈوں کی حفاظت کرنی ہے یا چھتا بنانا ہے۔ پھر کچھ مکھیاں لگی ہوتی ہیں چھتے کی تیاری میں، کچھ مکھیاں چھتے کے لیے موم لا کر دیتی ہیں، کچھ مکھیاں جا کر پھلوں اور پتوں اور پھولوں کا رس کشید کر کے آ کے شہد بناتی ہیں، اور سب کی سب ایک ملکہ کی قیادت میں منظم انداز سے کام کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت کا نام اسی لیے رکھا ہے شہد کی مکھی پر کہ انسان کے ان کے پورے نظم پر، ان کے پورے ڈسپلن پر غور و فکر کرے۔ تمہارے رب نے وحی کیا شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تم پہاڑوں میں گھر بناؤ، ومن الشجر، درختوں میں اپنے چھتے بناؤ، گھر بناؤ، ومما یارشون، اور ان چھتریوں پر بھی گھر بناؤ جو لوگ خود چڑھاتے ہیں، جو آرٹیفیشل انداز سے ایک کام ہوتا ہے کہ چھتریاں بنائی جاتی ہیں اور پوری اس کی فارمنگ کی جاتی ہے شہد کی مکھیوں کی، اور اس کے بعد ان کا شہد حاصل کیا جاتا ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر کھاؤ ہر طرح کے میووں میں سے، فصل کی سبل ربک ذللا، اور پھر چلو اپنے رب کے راستوں پر بڑی ہمواری کے ساتھ۔ شہد کی مکھی کتنی دور چلی جائے اپنے چھتے سے، لیکن اس کا اپنے چھتے کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے، اور وہ بڑے آرام سے دوبارہ اپنے چھتے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو اپنے رب کے راستوں پر چلو بڑی ہمواری کے ساتھ۔ یخرج من بطونہا شراب، اس شہد کی مکھی سے کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ مشروب، مختلف الوانہ، کہ جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اور اس مشروب میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تم سب کو بنایا، ثم یتوفاکم، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں وفات دے دیتا ہے، موت دے دیتا ہے۔
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے وہ بھی ہے جو پہنچ جاتا ہے ایک نکمی عمر کو، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد اب کچھ نہیں جانتا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو عمر بڑھتی ہر چیز ترقی کرتی، لیکن نہیں، ایک وقت تک ترقی ہوتی ہے پھر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا جسم بھی کمزور ہوتا ہے، اس کا حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو کچھ پڑھا تھا سب کا سب انسان بھول جاتا ہے۔ سب کچھ جاننے کے بعد اب وہ کچھ نہیں جانتا، گویا ہم پورے کے پورے اللہ کے اختیار میں، ہماری اپنی مرضی نہیں ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی ہمیں جوان کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بوڑھا کر دیتا ہے، ہمارا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہم سب کچھ جاننے کے باوجود سب کچھ بھول بھی جاتے ہیں اور لاچار ہیں۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اب ذرا شرک کی نفی میں کے لیے ایک اور مثال، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، بعض کو امیر بنایا، بعض کو غریب بنایا، تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر سب کا اسٹیٹس ایک جیسا ہوتا دنیا کا نظام نہ چلتا، میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ تو کسی کو رانی بننا تھا، کسی کو نوکرانی بننا تھا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نوکرانی سے ناراض ہے، نہیں، اگر نوکرانی نے اپنا کام صحیح طریقے پر کیا ممکن ہے وہ قیامت کے دن رانی سے آگے نکل جائے، لیکن بہرحال دنیا میں نظام چلانے کے لیے ایسا ہے کہ کچھ لوگ اوپر ہوں گے، کچھ افسر ہوں گے، کچھ ماتحت ہوں گے، لیکن اب اللہ ایک غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تو ایسا وہ لوگ نہیں کرتے جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے کہ وہ دیا ہوا رزق لوٹا دیں اپنے غلاموں کی طرف، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، اتنا ان کو دے دیں کہ دونوں برابر ہو جائیں۔ کبھی کسی نے ایسا کیا ہے کہ اپنے غلام سے کہو کہ آؤ میرے پاس ایسٹس ہیں 10 لاکھ کے، 5 لاکھ تم لے لو، 5 لاکھ میں لے لیتا ہوں تاکہ دونوں برابر ہو جائیں؟ کیا دنیا میں کوئی آقا اپنے غلام کو اپنے برابر کرتا ہے؟ لیکن اللہ کے بارے میں تم نے یہ فیصلے کر لیے کہ اللہ کے ساتھ کچھ ہستیاں شریک ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب دنیا کا آقا ایک غلام کو اپنے برابر نہیں کرتا تو اللہ کیسے کسی کو اپنے برابر کر سکتا ہے؟ افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکاری ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری نوع سے تمہاری بیویاں پیدا کی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اور اس سے پہلے سورہ اعراف میں بھی آ چکا ہے کہ یہ اللہ نے رشتہ پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان سکون حاصل کرے، لتسکن الیہا، تو اللہ نے تمہارے لیے تمہاری نوع سے تمہارے جوڑے بنائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بنائے بیٹے بھی اور پوتے بھی۔ کتنی بڑی نعمت ہے، بڑھاپے میں پوتا انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جو دادا یہاں پر بیٹھے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کھلونے دے دیتا ہے۔ اپنے بچے سے زیادہ محبت بچے کے بچے سے ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی تو انسان پٹائی بھی کرتا ہے، پوتے کو ہاتھ لگا کر دیکھے اس کو نہیں مارنے دیتے، خبردار کچھ نہیں کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے پیدا کیے ہیں بیٹے بھی اور پوتے بھی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسا پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا پھر بھی وہ جھوٹ پر ایمان لائیں گے، شرک پر ایمان لائیں گے؟ شرک جھوٹ ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک کریں گے؟ کیا اولاد اللہ کے سوا کوئی اور دے سکتا ہے؟ کیا پوتے اللہ کے سوا کسی اور نے دیے ہیں؟ کیا تمہارا جوڑا تمہاری بیوی کو کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ پھر بھی کیا وہ جھوٹ پر ایمان لائیں گے؟
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی ناشکری کریں گے، کفران نعمت کریں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جو ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے رزق کا، مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، نہ آسمانوں سے نہ زمین سے کچھ بھی، رزق اللہ دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ بے بس لاچار ہستیوں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ انہیں رزق پہنچا سکیں، ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان زمین سے کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ وہ ایسا کبھی کر سکتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ شرک کرنے والے اپنے شرک کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مثالیں دیتے ہیں کہ تم کبھی براہ راست اپنے افسر کے پاس پہنچ جاتے ہو، ایم ڈی کے پاس پہنچ جاتے ہو؟ نہیں، تھرو پراپر چینل۔ اسی طریقے پر اللہ سے رابطے کے لیے بھی کچھ چینلز ہیں، کچھ واسطے وسیلے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں اللہ اور کہاں کمپنی کا ایم ڈی یا چیئرمین۔ اللہ نے تو مجھے پیدا کیا ہے، اللہ کو ہر وقت پتہ ہے میں کس تکلیف میں ہوں، لیکن کیا ایم ڈی کی بھی کیفیت یہ ہے؟ لہٰذا ایم ڈی پر قیاس کرنا اللہ کو جو ہے وہ خام خواہی کا ایک جو ہے وہ تکلف ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں دے دے کر، ہر بادشاہ کی کچن کیبنٹ ہوتی ہے، کچھ خاص اس کے مصائب ہوتے ہیں جن پر اس کو بڑا اعتماد ہوتا ہے۔ اللہ کے بھی کچھ خاص مصائب ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بادشاہ تو اکیلا ہے، اس کے 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، وہ کیسے اپنی حکومت سنبھالے گا؟ اس کی مجبوری ہے کہ کچھ اس کے ایسے لوگ ہوں جن کے ذریعے سے وہ اپنی حکومت چلا رہا ہو۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ 10,000 منصب دار، اس کو 10,000 فوج دے دی، اس کو 15,000 فوج دے دی، اس کو وہ جاگیر دے دی، اور وہاں اس کو اس علاقے کی جاگیر دے کر کچھ فوج دے دی۔ ان کے ذریعے سے بادشاہ کی حکومت قائم ہوتی تھی، جاگیرداری کے سر پر بادشاہت ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے کسی مصائب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ایسی مثالیں مت بیان کرو۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بادشاہ کے لاڈلے شہزادے شہزادیاں ہوتے ہیں، ان کی باتیں بادشاہ نہیں ٹال سکتا۔ اللہ کے بھی معاذ اللہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، شہزادے ہیں۔ فرمایا اللہ کے لیے ایسی مثالیں مت بیان کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ ہاں اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب پہلی مثال بیان ہو رہی ہے، عبد اور معبود کے فرق کو اللہ واضح فرما رہا ہے۔ کیا فرق ہے عبد میں اور معبود میں؟ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، مثال بیان کی اللہ نے ایک ایسے بندے کی جو مملوک ہے، کسی کی ملکیت ہے، غلام ہے۔ لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا۔ ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور ایک ایسا بندہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بہت عمدہ رزق دیا ہے۔ فہو ينفق منہ سرا وجہرا، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے، چھپے بھی اور کھلے بھی۔ هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا ایک غلام جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور ایک آزاد جس کے پاس بہت کچھ ہو، جو چاہے خرچ کرے، کیا دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے با اختیار ہے۔ کبھی بھی بندہ اور اللہ، معبود اور عبد برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ایک دوسری مثال، 2 بندوں کی، ایک بندہ نافرمان ہے اور ایک بندہ فرما بردار ہے، اب ان کی مثال آ رہی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے 2 آدمیوں کی۔ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، ان میں سے ایک وہ ہے جو گونگا ہے، لا يقدر علی شیء، کسی چیز پہ اختیار نہیں رکھتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، بلکہ وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا، وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے۔ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جہاں کہیں بھی آقا اس کو بھیجے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، بھلائی لے کر نہیں آتا، نکما ہے۔ هل يستوي هو، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ وَمَن، اور وہ شخص یامر بالعدل، جو کہ گونگا نہیں ہے،
گفتگو کر سکتا ہے، اور وہ حکم دیتا ہے اپنی گفتگو کے ذریعے سے عدل کا، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو سیدھے راستے پر ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طریقے پر اللہ کا فرما بردار اور اللہ کا نافرمان یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے اعمال کا نتیجہ مختلف نکلے گا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے راز سارے کے سارے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا معاملہ نہیں ہوگا مگر ایسے جیسے نکاح کا ادھر سے ادھر لپک جانا، ابھی نکاح یہاں ہے ابھی وہاں چلی گئی، ایسے چشم زدن میں قیامت آ جائے گی۔ او هو اقرب، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ اچانک اس طرح قیامت آئے گی، جیسے نگاہ ایک طرف سے دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، دیکھو اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے اور آنکھیں بنائیں اور دل بنائے، تم کانوں کے ذریعے کچھ سنتے ہو، آنکھوں کے ذریعے کچھ دیکھتے ہو، سگنل بھیجتے ہو تم اپنے دل میں، دل غور و فکر کر کے اور نتیجہ نکال دیتا ہے، بتا دیتا ہے یہ کیا ہے۔ یہ تمہارے سارے علم کو سیکھنے کے، علم کو آگے بڑھانے کے ذرائع ہیں۔ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں سیکھنے کے لیے سماعت دی، بصارت دی، دل دیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا احسان مانو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کو جو کہ مسخر ہیں آسمان کی فضا میں، آسمان کی فضا کے اندر تیر رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کون تھامتا ہے سوائے اللہ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں بنائی سکون کی جگہ۔ انسان کو اپنے گھر میں بڑا سکون ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا، کہیں پر آپ کو کیسی فیسلٹیز دستیاب ہو، لیکن ٹو فیل ایٹ ہوم ہم جو کہتے ہیں، جو سکون گھر میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر بنائے، مراد ہے خیمے۔ تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَانِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، تم انہیں بڑا ہلکا پاتے ہو اپنے سفر کے دن بھی اور اپنے قیام کے دن بھی۔ سفر میں ساتھ دے کے چل رہے خیمے، جب جی چاہ رکنا ہے، کہیں پہ قیام کرنا، وہیں پہ خیمہ گاڑ لیا، گھر بن گیا۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور بھیڑوں کی اونوں سے، اونٹوں کی ببریوں سے اور بکریوں کے بالوں سے تم بناتے ہو اپنے لیے اثاثہ جات بھی، قالین بناتے ہو، وَمَتَاعًا، اور دوسرے بھی فائدہ اٹھانے کے سامان بناتے ہو، کمبل بناتے ہو، جیکٹ بناتے ہو، جوتے بناتے ہو، سوٹ کیس بناتے ہو، بیگ بناتے ہو انہی کی کھالوں سے۔ وَمَتَاعًا، اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں بناتے ہو، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ مدت تک کے لیے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا اس میں سے جو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے سایہ۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ یہ چھاؤں کتنی اللہ کی نعمت ہے۔ اور ایک چھاؤں ہوتی ہے کسی عمارت کی، عمارت ایک مصنوعی چیز ہے، ہم نے خود بنائی ہے، اور ایک چھاؤں ہوتی ہے درخت کی، جو درخت اللہ نے بنایا ہے۔ تو جو ٹھنڈک قدرتی چھاؤں میں ہے، درختوں کی چھاؤں میں ہے، وہ عمارات کی چھاؤں میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سائے بنائے اس میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے چیزیں تخلیق کی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی ہے، غار بنائے ہیں۔ جو اولین مخاطب تھے وہ ان آیات کو اپریشیٹ کر رہے تھے، سفر کر رہے ہوتے ہیں رات میں، اب رات ہو گئی ہے، کہاں جو ہے وہ پڑاؤ ڈالیں،
پہاڑوں میں بڑے بڑے غار ہیں، وہاں چلے گئے، دہانے پر آگ جلا دی تاکہ کوئی جانور اندر نہ آئے، اور مزے سے غار کے اندر سو رہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور اللہ نے تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے، کپڑے بنائے کہ جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی سے۔ ایسا کپڑا بنانا سکھایا کہ گرمی میں پہن لیتے ہو تو گرمی نہیں لگتی۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اللہ نے تمہارے لیے ایسے کرتے بھی بنائے جو تمہیں بچاتے ہیں لڑائی سے۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم اللہ کا احسان مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ رخ پھیر لیں، اللہ کا احسان نہ مانے، ناشکری کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے نبی آپ کے ذمے صاف صاف پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر ان کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس روز قیامت ہم ہر امت میں گواہ کھڑا کریں گے۔ یہ مضمون سورہ نساء آیت 41 میں بھی آ چکا ہے۔ ہر امت میں رسول اس امت کا آ کر امت کے خلاف گواہی دے گا۔ ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی رحم کی اپیل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کا غصہ دور کر سکیں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، وہ عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی وقفہ دیا جائے گا، کوئی بیچ میں آرام دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے اپنے شریکوں کو، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، وہ کہیں گے اللہ اے ہمارے رب، یہ ہمارے شریک، الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، کہ جن کو ہم اے اللہ آپ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو ان کے شریک ان کی بات ان کے منہ پہ دے ماریں گے۔ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، ان کے شرکا کہیں گے بے شک تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ اس روز اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور شرک کرنے والوں سے وہ سارا جھوٹ گم ہو جائے گا جو کہ وہ گھڑ رہے تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ نحل کے 12ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو شرک کرنے والے ہیں ان کے برے انجام کا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ مضمون آیا کہ روز قیامت شرک کرنے والے جب دیکھیں گے اپنے شریکوں کو کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، کہیں گے اللہ یہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو ہم نے آپ کا بیٹا قرار دیا تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جن سے مدد مانگتے تھے یا علی مدد، یہ ہیں وہ فلاں بزرگ کہ ہم جن سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے صاف صاف کہیں گے کہ ہم تمہاری باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے اور کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ان شرک کرنے والوں کی مدد نہیں کرے گا، ان کی سفارش نہیں کرے گا۔
یہ سارے کا سارا شرک کا معاملہ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے کا علم انسان کو اس وقت ہوگا جب قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے لیے عذاب کو بڑھائیں گے، عذاب کے اوپر مزید عذاب کو بڑھائیں گے، بما کانوا یفسدون، اس فساد کی وجہ سے جو کہ وہ مچاتے رہے۔ پھر تیسری بار یہ مضمون آ رہا ہے، اس رکوع میں دوسری بار آ رہا ہے، اس سے پہلے سورہ نساء 41 میں آ چکا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس روز ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے انہی میں سے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اے نبی ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اس امت کے خلاف۔ آپ آ کر گواہی دیں گے کہ اللہ اس امت تک میں نے آپ کا پیغام پہنچایا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ خود اب ذمہ دار ہے، خود جواب دہ ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے کہ جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے، وَہُدًى، اور وہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ، اور بشارت ہے، للمسلمین، ان لوگوں کے لیے جو کہ فرما بردار ہے۔ اللہ ہمیں بھی فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بڑی عظیم آیت۔ خطبہ جمعہ میں دور بنو امیہ میں لوگ اپنے خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے تھے۔ جب دور آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سختی سے اس پر ڈانٹا، حضرت علی کی عظمت کا احساس لوگوں کو دلایا، اور کہا کہ تم خطبہ جمعہ میں یہ کیا باتیں بیان کرتے ہو۔ انہوں نے خطبہ جمعہ میں اس آیت کو شامل کروایا، اور یہ آج تک خطبہ جمعہ کا حصہ ہے۔ بڑی عظیم آیت، 3 باتوں کا اللہ حکم دیتا ہے، 3 باتوں سے اللہ روکتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے بار بار کہ عدل ہی اسلام کا کیچ ورڈ ہے، اسلام دنیا میں عدل چاہتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، والاحسان، اور عدل سے بھی آگے بڑھ کے اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ جس کا وہ جو حصہ ہے وہ اس کو دے دو، احسان یہ ہے کہ آپ اپنے حصے میں سے بھی کچھ حصہ اس کو دے دیں، بہت بڑی نیکی ہے، اثار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، کم از کم عدل ہو، ورنہ اس سے آگے بڑھ کے احسان ہو۔ اور تیسرا حکم وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قرابت داروں کو دینے کا۔ قرابت داروں کی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے بے حیائی سے، والمنکر، اور روکتا ہے برائی سے، والبغی، اور روکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سرکشی اور زیادتی سے۔ اس آیت کی تشریح انشاءاللہ آئے گی سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع میں، تفصیل سے اللہ تعالیٰ کن کن باتوں کا حکم دے رہا ہے اور کن کن باتوں سے اللہ روک رہا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تشریح کرتا ہے۔ فرمایا اور اللہ روکتا ہے فحاشی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ روکتا ہے برائی سے اور زیادتی سے۔ یعظکم، اللہ تمہیں اس لیے واعظ و نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس کو یاد رکھو۔ اب مدینہ جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور وہاں پر جا کر میثاق مدینہ بھی ہوگا، یہود سے اور دیگر قبائل سے بھی معاہدے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ معاہدات کے حوالے سے ہدایات دے رہا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ہر عہد اللہ کا عہد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اللہ گواہ ہے، اللہ ضامن ہے۔ تو اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم، جب بھی تم عہد کرو۔ ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ دیا کرو۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جبکہ تم نے اللہ کو ان قسموں پر ضامن بنایا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھائی ہے، اللہ کو گواہ بنا کر عہد کیا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔
وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے کہ توڑ ڈالا اپنے تیار کیے ہوئے سوت کو، من بعد قوت، اسے مضبوط کرنے کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑوں میں توڑ ڈالا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں۔ بڑھیا تھی مکے میں، سارا دن سوت کے ذریعے سے کپڑا بناتی اور شام کو اسی کپڑے کے ٹکڑے کر دیتی۔ تو مت ہو جاؤ اس بڑھیا کی طرح جس نے توڑا اپنے تیار کیے ہوئے سوت کو مضبوط کرنے کے بعد ٹکڑوں کی صورت میں۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ بناتے ہو۔ کسی فریق کے ساتھ میثاق کر لیا، عہد کر لیا، اب وہ فریق مطمئن ہو گیا کہ ہاں بھائی اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ معاہدہ ہے، لیکن اب اندر ہی اندر جو ہے وہ جاسوسی ہو رہی ہے اور اندر ہی اندر کوئی تخریبی کارروائی کرنے کے پروگرام بن رہے ہیں، جیسے ہمارے آج کل ہوتا ہے کہ داخل کر دیتے ہیں اپنے لوگ دوسرے ملکوں میں اور اس کے بعد وہ اندر اندر جو ہے وہ تخریبی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام پسند نہیں کرتا۔ جو بھی تم نے معاہدہ کیا ہے ظاہری طور پر اس کو پوری روح کے ساتھ نبھاؤ۔ تم اپنی قسموں کو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ بناتے ہو۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر غالب آ جائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ وعدہ کرنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد اب کوئی منفی کام اس فریق کے خلاف مت کرو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جو کچھ کرنا ہے کسی کے خلاف کھلم کھلا کرو۔ معاہدے کے ذریعے سے دھوکہ دینا کہ ہم آپ کے دوست ہیں اور یہ اندر ہی اندر جو ہے وہ تخریبی کام کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے بے شک آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اللہ تم پر واضح کر دے گا قیامت کے دن ان باتوں کی حقیقت جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، نہ مختلف گروہ ہوتے، نہ آپس میں معاہدے کرنے پڑتے۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ایک گروہ ہدایت والا ہوگا، مومنوں کا گروہ ہوگا، ایک گمراہوں کا گروہ ہوگا، حق کے دشمنوں کا گروہ ہوگا۔ بہرحال مجبوری ہوتی ہے، کبھی آپس میں کوئی معاہدہ کرنا پڑتا ہے، تو مومن ثابت کریں کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، لہٰذا وہ اس عہد کے بعد کوئی تخریبی کام نہ کریں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے لازماً پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم کیا کرتے رہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم نہ بناؤ اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کا ذریعہ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ پھر قدم مضبوط ہونے کے بعد ڈگمگا جائے۔ لوگ کہیں کہ کوئی فائدہ نہیں معاہدہ کرنے کا، معاہدہ کرنے کے باوجود اندر اندر تخریبی کام ہوتا ہے، پھر کسی پر بھروسہ نہ ہو۔ بظاہر معاہدہ کر بھی لیا لیکن شک کے نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، تو گویا اعتماد اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، متزلزل ہو جائے گا۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم مزہ چکھو گے برائی کا اس لیے کہ تم نے دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ لوگ کہیں گے یہ ہیں مسلمان، میز کے اوپر بیٹھ کے مذاکرات کر کے معاہدے کرتے ہیں اور اندر اندر میز کے نیچے سے ٹانگ کھینچتے ہیں، بظاہر اوپر دوستی کی آداش پہ دستخط کرتے ہیں اور اندر گھس کے در اندازیاں کرتے ہیں، تخریبی کارروائیاں کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم کشمیر میں کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ ہمیں کھلم کھلا کشمیر کے حوالے سے بھارت سے کہنا چاہیے کہ ہمارا اس حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، تمہارا ناجائز قبضہ ہے اور ہم اس کے خلاف جو چاہیں گے کریں گے۔ اندر ہی اندر ہم داخل بھی کرتے ہیں مجاہدین کو، اوپر سے کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو کوئی در اندازی نہیں کر رہے۔ لیکن یہ ہے کہ زمانہ وہ نہیں کہ پتہ نہ چلے در اندازی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی، قرآن کا حکم توڑا جا رہا ہے۔ جو بھی کرنا چاہیے بالکل اوپنلی کھلم کھلا کرنا چاہیے۔ فرمایا تاکہ تم برائی کا مزہ چکھو، تم نے اپنے غلط کردار کی وجہ سے لوگوں کو اسلام سے دور کیا۔ برنارڈ شاہ کا جملہ، میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے اس سے اچھی کتاب نظر نہیں آتی۔
مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے ذلیل لوگ کو نظر نہیں آتے۔ تو آج ہم دنیا میں اسلام کے نمائندے ہیں، لوگ ہمارے کردار سے اسلام کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ میرا اچھا کردار ہے، اس سے اسلام کو عزت ملے گی، میرا گھٹیا کردار ہے، اس سے اسلام بدنام ہوگا، اور مجھے سزا ملے گی کہ میں اسلام کو بدنام کرنے کا ایک سبب بنا ہوں۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بس بیچ نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ عہد کر لیا اور کہیں فائدہ دیکھا تو اس عہد کی خلاف ورزی کر دی۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، بے شک جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں تمہیں کیا قیمت مل جائے گی؟ یہاں تم نے کوئی وقتی مفاد دیکھا اور وعدہ خلافی کر دی، کیا تم نے حاصل کر لیا؟ جو کچھ اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، فانی ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، وقتی فوائد کے پیچھے اپنا ایمان نہیں بیچتے، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ہم لازماً ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں بدلہ دیں گے بہت عمدہ اس عمل کا جو وہ کر رہے ہیں۔ بڑی پیاری آیتیں آ رہی ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، وہو مومن، بشرطے کہ مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور اس کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اسے اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں آخرت میں مطلوب ہو۔ مومن مخلص کے لیے بھی آتا ہے، جس کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور اس کو زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، روحانی سطح کی زندگی۔ ایک ہوتی ہے حیوانی سطح کی زندگی، مردہ ضمیر والی زندگی۔ انسان اپنے کرتوتوں کے بارے میں سوچتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، نہیں چاہتا کہ میرے کرتوت میرے سامنے آئیں۔ موت کا تصور آتا ہے تو کانپتا ہے، آخرت کا ذکر آتا ہے تو ہل جاتا ہے کہ میں وہاں کیا جواب دوں گا۔ ایک ہوتی ہے پاکیزہ زندگی، مطمئن زندگی، میرا دامن صاف ہے، اگر مجھے بھی موت آ جائے تو میں خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کو تیار ہوں، خالق حقیقی سے ملنے کو تیار ہوں۔ حاصل عمر نثار رہ یار کردم، شادم زندگی خیش کے کارے کردم، میں بہت خوش ہوں زندگی سے جو میں نے گزاری ہے، اس لیے کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اچھے کام میں زندگی لگائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ فرمایا جو بھی اچھا عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ اس کا عمل اخلاص کے ساتھ ہو، ہم اس سے بڑی پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، زندگی دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی، مطمئن زندگی۔ لسعیھا راضیہ، اپنی محنتوں پر وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ان کا بدلہ دیں گے ان کے بہترین عمل کی بنیاد پر جو انہوں نے کیا ہے، یا ہم انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس اے نبی جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے مردود شیطان سے۔ شیطان سیدھے راستے پر بیٹھے گا، اس نے خود کہا، ہم پڑھا ہے سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں، اور قرآن ہی سیدھا رستہ ہے، تو وہ نہیں چاہتا قرآن سے لوگ ہدایت حاصل کریں، تو قرآن پڑھنے والوں کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ تو شروع ہی میں انسان دعا کرے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان کے حملوں سے۔ یہی وجہ ہے تلاوت کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی تلاوت شروع کی جائے تو پہلے پڑھا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک شیطان کا بس نہیں چلتا ان لوگوں پر جو کہ ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، بے شک شیطان کا بس چلتا ہے، زور چلتا ہے ان پر جو خود ہی شیطان کو دوست بناتے ہیں۔
والذین ہم بہی مشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ گویا توکل توحید ہے اور اس کی ضد ہے شرک۔ توکل کر جو اللہ پہ کرتے ہو، شیطان کا بس ان پر نہیں چلتا، شرک کرنے والوں پر چلتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صرف اپنی ذات پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پر توکل نہیں، اسباب پر توکل ہے، شرک ہے۔ یہاں پہ توکل اور شرک ایک دوسرے کی ضد کے طور پر آ رہے ہیں۔ آج ہماری اکثریت کا بھروسہ اسباب پر ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جب چھوٹے تھے نماز پڑھنے جاتے تھے تو ہمیں کہتے تھے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے چوپال پر کہ شاباش بیٹا، بڑا اچھا کام کر رہے ہو، نماز پڑھنے جا رہے ہو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی نماز پڑھا کریں۔ لیکن صبح جب جاتے تھے دکان پر تب نہیں کہتے تھے بیٹا دعا کرو ہم بھی دکان پہ جایا کریں۔ جب دفتر جاتے تھے نہیں کہتے تھے بیٹا دعا کرو ہم بھی دفتر جایا کریں، اس لیے کہ یقین ہے کہ دفتر سے تنخواہ ملے گی، دکان سے روزی ملے گی، کھیت سے روزی ملے گی، وہاں خود ہی جا رہے ہیں۔ مسجد جانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو بیٹا ہم بھی مسجد جایا کریں، ہم بھی نماز پڑھا کریں۔ اگر یقین ہوتا کہ جو کچھ ملے گا اللہ کے پاس سے ملے گا تو وہ پہلے مسجد آتے روزانہ صبح، اللہ سے مانگ کر پھر اپنے دھندے پر جاتے۔ اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، اسباب پر یقین ہے۔ اندازہ کر لیجئے کیا ہمارا حال ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان کا بس ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا بس ان پہ چلتا ہے جو اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اسباب پہ بھروسہ ہے، دکان پہ بھروسہ ہے، نوکری پہ بھروسہ ہے، پیسے پہ بھروسہ ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم نے ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ ہم دوسری آیت لے کر آئے، اللہ نے ناسخ و منسوخ کا معاملہ رکھا ہے، کسی آیت کو منسوخ کیا اس کی جگہ دوسری آیت آ گئی۔ منکرین حدیث اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ایک بہتان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈیننس دیا، اس سے خیال ہے کہ نہیں آرڈیننس صحیح نہیں ہے، اللہ نے اس کو ہٹا کے دوسرا آرڈیننس دے دیا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی علم میں کوئی ایسی کمی ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ میں جو آرڈیننس دے رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، اس کو منسوخ کرو نیا دو؟ حالانکہ یہ بات ان کی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے اپنی آیتوں کو منسوخ نہیں کرتا کہ خدا نخواستہ وہ حکم کو ناقص ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی سہولت کے لیے تدریج کے ساتھ احکامات دیتا ہے۔ ابھی بندوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایک مہینے کے مسلسل 30 روزے رکھ سکیں۔ اس نے پہلے آسان حکم دے دیا کہ یہ روزہ رکھنے کے عادی تو بنے، ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، 13، 14، 15۔ اور جب بندے 1 سال تک روزے رکھنے کے عادی ہو گئے، اب اللہ نے اگلا حکم دے دیا کہ یہ لے لو، ذرا مشکل حکم دے دیا۔ اللہ جانتا تھا کہ بندوں کے لیے شراب چھوڑنا آسان نہیں ہے، پہلے اتنا کہہ دیا کہ بھائی نماز جب پڑھو تو نشے کی حالت میں نہ ہو، 5 وقتوں میں شراب پینا چھوڑ دو۔ اور جب کچھ عادی ہو گئے اب حکم دیا کہ شراب بالکل چھوڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں منسوخ کی ہیں، نئے احکامات دیے ہیں بندوں پر رحم کر کے، بندوں کی سہولت کے لیے۔ تو فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کے بدل کر دوسری آیت لے آئے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا نازل کیا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو انہوں نے کہا کہ محمد تم خود سے قرآن کو بنانے والے ہو، پہلے تم خود ہی ایک آیت بناتے ہو اور پھر کہتے ہو نہیں یہ آیت نہیں، یہ منسوخ اور دوسری آیت۔ بل اکثرهم لا يعلمون، حقیقت یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں میں سے اکثر جانتے نہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی ان سے کہیے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے پاکیزہ روح جبریل امین نے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدمی عطا کرے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے احکامات کی طرف لے کر آئے، پہلے ذرا آسان حکم دے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ذرا مشکل حکم دے دے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے فرما برداروں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ قرآن سکھاتا ہے ایک بشر، ایک انسان آتا ہے وہ انہیں ڈکٹیٹ کراتا ہے، رات کو جتنا ڈکٹیٹ کراتا ہے صبح لا کے ہمیں سنا دیتے ہیں۔
لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، زبان اس شخص کی کہ جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور جبکہ یہ بالکل واضح عربی زبان ہے. کتنے بڑی دھاندلی کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں کرتے کہ جب وہ ڈکٹیٹ کرا رہا ہو تو رنگے ہاتھوں آ کے پکڑ لیں کہ دیکھو جناب یہ قرآن تیار ہو رہا ہے، یہ اللہ کا کلام یہاں بن رہا ہے. یہ کام نہیں کر سکتے، سراسر جھوٹ. اور قرآن پیش کر کے اللہ کے رسول لاجواب کر رہے تھے، سب کو چیلنج کر رہے تھے کہ اگر یہ قرآن تم سمجھتے ہو بندے کا کلام ہے، اس جیسا کلام لے آؤ. تو اس اجمی شخص کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کریڈٹ خود لے لیتا. اس سے آخر کیا فائدہ تھا کہ وہ یہ عزت حضرت محمد کو مل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چیلنج کر کے لوگوں کو لاجواب کر رہے ہیں، بڑے بڑے خطیبوں کو اور شاعروں کو. وہ خود سامنے آ جاتا ہے، کلام تو میں ڈکٹیٹ کراتا ہوں اور سارے کے سارا کریڈٹ حضرت محمد کو مل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال جھوٹ کی، دھاندلی کی انتہا ہے جو مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے خلاف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک اجمی غلام ہے، بس وہ آتا ہے، وہ انہیں ڈکٹیٹ کراتا ہے اور یہ ہمیں صبح آ کر سنا دیتے ہیں. معاذ اللہ. فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان بدبختوں کو ہدایت نہیں دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹی باتیں وہی لوگ منسوب کر رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور ایسے لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس کسی نے اللہ کا کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، الا من اکرہ، ہاں سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے اور اس نے مجبوری میں کو کلمہ کفر کہہ دیا، اس پر کوئی الزام نہیں ہے. ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن وہ کہ جس نے پورے شرح کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ، جس نے پورے شرح صدر کے ساتھ، اپنے سینے کی آمادگی کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ کفر کیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. یہ ہے مرتد کے لیے وعید. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت عمار، ابو جہل نے تینوں پر تشدد کیا کہ کسی طرح سے تم ایک دفعہ کلمہ کفر کہہ دو، مجھے خوش کر دو. حضرت یاسر بوڑھے تھے، حضرت سمیہ بوڑھی تھی، دونوں نے کہا کہ نہیں کہیں گے، دونوں کو شہید کر دیا بدبخت نے. حضرت عمار حالانکہ جوان تھے لیکن انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا. ابو جہل نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ میں نے اوپر سے کہہ دیا ہے، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ آیت نازل ہوئی، کوئی بات نہیں، اس کی رخصت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن اعلیٰ مثال کس کی ہے؟ حضرت یاسر کی، حضرت سمیہ کی. وہ عظیمت ہے، وہ اعلیٰ مثال ہے. اگر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو عظیمت کی مثالوں سے ہوتا ہے. لیکن رخصت ہے کہ آدمی جان بچانے کے لیے اوپر سے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے. لیکن جنہوں نے پورے شرح صدر کے ساتھ کفر کیا، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. کیوں؟ ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اور کوئی شک نہیں کہ بے شک وہ آخرت میں وہی لوگ ہوں گے خسارے میں جانے والے، نقصان اٹھانے والے. اب اس صورت میں دوسری مرتبہ ہجرت کا ذکر. ثم ان ربک للذین ہاجروا، اور پھر بے شک نبی آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد کہ انہیں مصیبت میں، فتنے میں ڈالا گیا. ثم جاہدوا وصبروا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جہاد بھی کیا اور صبر بھی کیا. بتایا جا رہا ہے کہ ہجرت کرو گے، اس کے بعد نئی منزلیں آئیں گی، اب جہاد بھی کرنا پڑے گا، صبر بھی کرنا پڑے گا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں.
فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی، اے نبی بے شک آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں مصیبت میں ڈالا گیا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم، بے شک اے نبی آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، اس روز ہر جان اس طرح سے اللہ کے سامنے آئے گی کہ وہ صرف اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی۔ کسی کو پرواہ نہیں ہوگی میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہے، میرے والدین کا کیا ہو رہا ہے۔ اس روز ہر جان آئے گی اور صرف اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے عمل کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ بہرحال قیامت کے دن ہم نے اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے اور ہم نے اپنی جواب دہی کرنی ہے، اور کوئی عمل کرے یا نہ کرے، ساتھ دے یا نہ دے، ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے ضرور عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معه نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ النحل میں جو خاص مضمون بیان ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا بیان ہمارے سامنے آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتوں کی ناشکری، نعمتوں کی ناقدری، اس کے حوالے سے بھی بندوں کی روش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہوا۔ اب اسی حوالے سے اہل مکہ کی ناشکری کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور بیان فرمائی اللہ نے مثال ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو کہ امن میں تھی اور پوری طرح سے اطمینان میں تھی، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور آتا تھا اس کا رزق رغداً بڑی فراوانی کے ساتھ، من کل مکان ہر طرف سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اس شہر مکہ کے لیے کہ برزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس گھر کے بسنے والوں کو پھلوں والا رزق عطا فرما۔ تو ان کی دعا کے نتیجے میں بڑی فراوانی کے ساتھ رزق ہر طرف سے اس شہر میں آ رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، تو اس بستی نے یعنی ان بستی والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ کے رسول آئے، اتنی بڑی نعمت آئی، رحمت للعالمین ان کے شہر میں آئے، ان کی ناقدری کی، قرآن جیسی عظیم دولت کی ناقدری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ نے اس بستی کو یعنی بستی والوں کو لباس پہنا دیا خوف کا اور بھوک کا، خوف اور بھوک کے لباس کا مزہ چکھایا، یعنی دو عذاب مسلط کر دیے، ایک خوف کا عذاب اور ایک بھوک کا عذاب۔ ایک قحط آیا، اس قدر جو ہے وہ شدید قحط تھا،
کہ پھر مردار بھی کھانے پڑ گئے، اور اس قحط کے دوران ایک ایسا گرد و غبار کا دھواں مکے پر چھا گیا جسے سورہ دخان میں دخان کہا گیا ہے، کہ جس کی وجہ سے ایک عجیب وحشت اور خوف کی کیفیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ناشکری کی سزا یہ دی کہ انہیں خوف اور بھوک کے لباس کا مزہ چکھایا، بما کانوا یصنعون، اس کاریگری کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور ان کے پاس آئے تھے رسول انہی میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَكَذَّبُوا، تو انہوں نے ان رسول کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں عذاب نے آ پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، جبکہ وہ ظالم تھے۔ داستان یہ مکے والوں کے بیان ہوئی، لیکن اصول یہاں سے یہ سامنے آ گیا کہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوف اور بھوک کے عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ آج اگر ہم وطن عزیز پاکستان کے حالات کا تھوڑا سا جائزہ لیں اس آیت کی روشنی میں، تو اس آیت کا اطلاق ہم پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزانہ طور پر ہمیں پاکستان عطا کیا شب قدر میں، شب جمعہ میں، جو اس وقت کے حالات تھے۔ ڈاکٹر سار احمد صاحب کی کتاب پڑھی ہے استحکام پاکستان، کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا پاکستان کے بننے کا، اس لیے کہ جو کانگریس مخالف جماعت تھی بڑی منظم تھی، اور ہندوؤں کا تعصب ہندوستان کے اتحاد اور متحد رہنے کے حوالے سے اپنے عروج پر تھا۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہندوستان کے ٹکڑے میری لاش پر ہوں گے۔ ہندو پریس پوری طرح سے ایکٹیو تھا اور ان کے ساتھ تھا، پیسے کی فراوانی ان کے پاس تھی، اور عوام میں کانگریس کی جڑیں تھیں، اتنی اس کی مضبوط تنظیم تھی اس کی، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ، نواب اور جاگیرداروں کی جماعت تھی، کوئی خاص تنظیم بھی نہیں تھی۔ لیڈر ایسا تھا جو اردو بول نہیں سکتا تھا، عوامی لیڈر نہیں تھا، اس کے باوجود اس لیڈر کو جو پذیرائی ملی ہے، اور پھر جو اللہ کی مدد آئی ہے، اور اللہ نے پاکستان جیسی نعمت شب قدر میں عطا فرمائی، رمضان میں 27ویں شب میں، جمعے کی شب میں عطا فرمائی، اور پیشن گوئی یہ تھی کہ کچھ عرصے بعد پاکستان خود منتیں کر کے دوبارہ ہندوستان کے ساتھ کنفیڈریشن کی درخواست کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو نوازا، اور پاکستان رفتہ رفتہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ لیکن ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، نہ اپنے گھروں پہ اسلام نافذ کیا، نہ اپنے ملک میں نافذ کیا۔ گھروں میں جہاں پہلے پردہ ہوتا تھا وہاں رفتہ رفتہ پردہ رخصت ہو گیا، اور ملک میں ایک قانون تھا فیملی لاء کا، جو کہ انگریز کے دور میں بھی محمدن لاء کے نام سے اسلامی تھا، ہم نے وہ بھی ختم کر دیا۔ آج ہم پر بھی یہ دونوں عذاب مسلط ہیں، ایک بھوک کا عذاب، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خودکشیوں کا ریٹ پاکستان میں بہت بڑھ گیا، اور جو کرپٹ ہیں ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، ان کی بھوک نہیں مٹ رہی، لوٹ مار کر رہے ہیں، اور مزید لوٹ مار کے حوالے سے اپنے دان تیز کر رہے ہیں۔ نہ امیروں کی بھوک مٹ رہی ہے، نہ غریبوں کی بھوک مٹ رہی ہے، اور خوف کا یہ عالم ہے کہ پہلے صرف مشرقی سرحد پہ ہمارا دشمن ہندوستان بیٹھا ہوا تھا، مغربی سرحد بھی اب ہمارے لیے خوفناک ہو گئی، وہاں سے بھی دراندازیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے سپاہی مارے جا رہے ہیں۔ امریکہ دانت تیز کر رہا ہے ہمارے خلاف، ہم نے اس کی بڑی چاکری کی، غلامی کی، لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے منافقت کی ہے، ڈبل گیم کیا ہے، ہم سے پیسہ لیا ہے لیکن ہمارا کام صحیح نہیں کیا۔ طالبان جانتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں جو پورا آپریشن ہوا ہے اس کے لیے اپنی پوری سرزمین اتحادی فوجوں کے حوالے کی ہے، ہماری تباہی کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ ہندوستان ڈیم بنا بنا کر ہمارے دریاؤں پر ہمیں مستقبل میں جو ہے وہ بالکل ہمارے کھیتوں کو بنجر میدان بنانے کی پوری سازش ہے اس کی۔ تو یہ سارے خوف ہیں جو ہم پر لاحق ہیں، اندرونی طور پر آپس میں نفرتیں ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے، فرقہ واریت ہے، اور لوٹ مار ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ اگر آپ باحفاظت گھر پہ شام کو واپس آ جاتے ہیں تو ایک اللہ ہی کا فضل ہے، ورنہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، جب کوئی چاہے آپ کو لوٹ لے، آپ سے سب کچھ چھین لے، آپ کی جان لے لے۔ یہ اس وقت ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کیوں ہے؟
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے۔ کیسے عذاب سے نکلیں گے؟ جاگو اور جگاؤ، پہلے خود جاگ جائیں، اپنے دار اختیار میں اسلام پر عمل کریں، اپنے گھروں پہ اسلام نافذ کریں، اپنے معیشت میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی غمی میں، اور دوسروں کو متوجہ کریں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف آتی رہیں گی۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، بشرطے کہ حلال ہو اور طیب ہو۔ تیسرے بار یہ مضمون آ رہا ہے، نمبر 1 اللہ نے اسے حلال کیا ہو، اور نمبر 2 طیب ہو۔ طیب کے حوالے سے 3 باتیں بیان کی گئی تھی۔ نمبر 1 وہ حلال جانور کو ذبح کیا جائے تاکہ اس کا خون تڑپ کر نکل جائے۔ نمبر 2 اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ بکری کو ذبح کیا اور کسی پیر کے نام پر کر دیا، وہ بکری اب حلال نہیں ہے، وہ حرام ہو گئی۔ کسی بزرگ کے نام پر کر دیا، وہ بکری اب حلال نہیں رہی۔ اور نمبر 3 اس جانور کو یا حلال شے کو حاصل بھی کیا گیا ہو حلال کمائی سے، حلال ذرائع سے۔ اگر یہ 3 شرطیں پوری ہوں گی تو پھر تمہارے لیے جائز ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے بشرطے کہ حلال ہو اور طیب ہو۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ کھاؤ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اس طرح سے کرو کہ جو توانائی ملی ہے اس کھانے سے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں لگاؤ، اللہ کی اطاعت میں لگاؤ۔ اسی کا آگے ذکر آ رہا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرتے ہو۔ کھانا کھانے کے کچھ ظاہری آداب بھی ہیں کہ کس طریقے پر بیٹھ کے کھایا جائے، کہ کون سی انگلیوں سے کھایا جائے، اور کس طرح سے دعا پڑھی جائے۔ اور کھانے کے حقیقی آداب یہ ہیں کہ کھانا وہ کھایا جائے جو حلال کا ہو، طیب ہو، حلال ہو، اور اس نیت سے کھایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو توانائی دی میں اس سے اللہ کی عبادت کروں گا۔ اور کھانا کھا کر ذہن میں یہ ہو کہ بھوک میری کھانے سے نہیں مٹی، بھوک میری اللہ تعالیٰ کے حکم سے مٹی ہے، کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، یہ مضمون 4تھی مرتبہ آ رہا ہے، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام، اب آخری بار۔ انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر اس شے کو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ نیاز صرف اللہ کے لیے ہے، اگر کہا کہ یہ نیاز فلاں بزرگ کے نام کی ہے، اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو جو کوئی ہو گیا بھوک کی وجہ سے بے قرار، مجبور، نہ اس کا ارادہ بغاوت کا ہے نہ زیادتی کا ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، اور نہ کہا کرو اپنی زبانوں سے جھوٹ گھڑتے ہوئے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تم کون ہوتے ہو فتوے دینے والے حلال و حرام کے؟ حلال و حرام کا فیصلہ باقاعدہ نصوص کی بنیاد پر ہوگا، اور شریعت کا اصول تو یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کا حرام ہونا کسی نص سے ثابت ہو جائے۔ یہ شریعت کا اصول نہیں ہے کہ ہر چیز حرام ہے جب تک کہ اس کا حلال ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی ہے، بھینس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن اب یہ نہیں کہیں گے بھینس حرام ہے جب تک اس کا حلال ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ آپ ثابت کر نہیں سکتے کسی قرآن کی آیت سے یا حدیث سے، ان کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں، بالکل ایک نئی چیز ہے جو بعد میں سامنے آئی۔ لہٰذا ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ مباحت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، سب حلال ہے، سب جائز ہے۔ اب کون فیصلہ کرے گا حلال و حرام ہے؟ یہ صاحبان علم کریں گے، یہ مفتی کریں گے جنہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے متعلقہ تمام علوم حاصل کیے ہیں، وہ جن کی نگاہ پورے قرآن مجید کے مضامین پر بھی ہے، احادیث پر بھی ہے، اور اصول احادیث پر بھی ہے، اصول تفسیر پر بھی ہے، فقہ پر بھی ہے، اصول فقہ پر بھی ہے، اور اب تک اس حوالے سے جو بھی کام ہوا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، وہ فتویٰ دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے ایک بڑی محتاط اصطلاح استعمال کی، مکروہ کی بھی،
مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی کیوں استعمال کی؟ بہت بڑی بات ہے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑا سرسری علم ہوتا ہے، بس ایک حدیث پڑھی اور کہا کہ یہ چیز ایسے یہ ایسے ہے، کوئی گہرائی نہیں ہوتی۔ ایک ایسا بھی ہمارے ہاں گمراہی ہے کہ بس یہ حدیث یہ لکھی ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ احادیث بھی منسوخ ہوئی ہیں، جیسے قرآن کی آیات منسوخ ہوئی ہیں، تو یہ تو باقاعدہ صاحبان علم ہیں جو تمام احادیث کے ذخیرے کو دیکھ کر اور حلال و حرام کا جائز ناجائز کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا مکروہ کی اصطلاح اختیار کی گئی کہ بجائے اس کے کہ حرام کہہ دیا جائے، کہا جائے کہ حرام کے قریب ہے۔ اگر تھوڑا بہت اس میں کوئی گڑبڑ ہے مکروہ ہے، تنزیہ ہے، کچھ زیادہ ہی اس میں خباثت ہے تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ یہ اصطلاحات بڑی محتاط اصطلاحات ہیں، کیوں اللہ نے منع کر دیا ہے کہ نہ اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہوئے کہہ دیا کرو حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ ہر ایک کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ حلال و حرام کے فتوے دیتا پھرے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ یہ ظلم تھا مشرکین مکہ کے پنڈتوں کا، سورہ انعام میں ہم پڑھا ہے، یہ جانور حلال ہے، یہ جانور حرام ہے، اپنے پاس سے فتوے دیتے تھے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، اور فائدہ اٹھا لیں تھوڑا سا اپنی ایک چودراہٹ دکھا کر کہ جی بس یہ پنڈت ہے اور یہ فیصلہ کر رہا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کی مونوپولی ہے، اس کی اجارہ داری ہے، تو اس طرح کی چودراہٹ کا فائدہ اٹھا لیں تھوڑے سے وقت کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ، اور وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے، ہم نے ان پر کچھ چیزیں حرام کی تھی جو اے نبی ہم نے آپ پر بیان کر دی ہیں اس سے پہلے۔ سورہ انعام میں اللہ بیان کر چکے ہیں کہ کیا کیا چیزیں تھیں جو یہود پر حرام تھیں۔ آیت نمبر 146، ناخن والے جانور ان پہ اللہ نے حرام کر دیے تھے، بطخ نہیں کھا سکتے تھے، شتر مرغ حرام کر دیا تھا، اور جانوروں کی کچھ چربی ایسی تھی بکری کی، گائے کی، جو ان پر حرام تھی۔ اللہ نے فرمایا وہاں پر کہ یہ اللہ نے ان پر یہ چیزیں حرام کی تھیں ان کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر پھر وہ تمام جو چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں دوبارہ حلال کر دیں۔ سورہ آل عمران میں یہ مضمون بھی آ چکا ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان بعض چیزوں کو تم پہ حلال کر رہا ہوں جو تم پہ حرام کر دی گئی تھی۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے یہودیوں پر ظلم نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں نادانی سے، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، اور پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے رویے کی اصلاح کر لیتے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اے نبی آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سچی توبہ ہو، 4 شرائط کے ساتھ ہو، اپنے گناہ پر سچی ندامت ہو، نمبر 2 اللہ سے وعدہ کیا جائے کہ اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، نمبر 3 بالفعل اس گناہ کو چھوڑ کر توبہ کی سچائی کا ثبوت دیا جائے، اور نمبر 4 حقوق العباد میں اگر زیادتی کی ہے تو یا تو جس کا حق مارا اس کو حق واپس کیا جائے اور یا اس سے معاف کرایا جائے، بدتمیزی کی ہے تو جا کے اس سے معافی مانگی جائے۔ اگر یہ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک نبی آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک فرما بردار امت تھے۔ جیسے ہم بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، جامع الصفات کو شخصیت اور جس میں کئی خوبیاں ہوں۔ فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک فرما بردار امت تھے اللہ کے لیے، حنیفہ، اور بالکل یکسو تھے۔ طے کر لیا تھا کوئی خوش ہوتا ہے تو خوش ہو، ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، اللہ کو ہر صورت میں راضی کرنا ہے اور ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دینا ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دلچسپی ہو تو ڈاکٹر صاحب کی کتاب پڑھیے،
عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی، کیسے کیسی محبتوں کے امتحان ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے لیے، اور ہر محبت کو اللہ کی محبت کے ہم نے قربان کیا، یہاں تک کہ اپنا لخت جگر ابھی اکلوتا بیٹا تھا اس کو بھی اللہ کے حکم پر اپنے طور پر تو ذبح کر دیا تھا، وہ تو اللہ نے اس بچے کو ہٹایا اور بچے کی جگہ جنت کا مینڈا رکھ دیا۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بہت مشکل ہے شرک سے بچنا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ سعادت دی، یہ سند دی۔ قرآن مجید میں ان کے لیے بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، لم یک من المشرکین وما کان من المشرکین، انہوں نے کسی محبت کو اللہ کی محبت کے برابر آنے نہیں دیا۔ شاکرا لانعمہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ یہ سورت کا خاص مضمون ہے، نعمتوں کا بیان اور اس کے حوالے سے پھر شکر یا ناشکری اس کا ذکر۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، ان کے رب نے انہیں چن لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی تھی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی تھی۔ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک ان کا شمار آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ ثم اوحینا الیک، پھر اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ بات وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی کریں۔ ان کا راستہ کیا ہے؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ان سے ان کے رب نے کہا کہ میرا کہنا مانو، کہا کہ میں نے کہنا مانا اس ہستی کا جو تمام جہانوں کے مالک و پروردگار ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی یہ بات وحی کی ہے کہ آپ بھی اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے اس راستے کی پیروی کریں۔ حنیفہ، وہ ابراہیم علیہ السلام جو بالکل یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور بے شک ہفتے کا دن مقرر کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا۔ اللہ نے تو ہمیشہ سے جمعے کے دن کو ہی فضیلت دی ہے۔ یہودی کہنے لگے ہمیں جمعے کا نہیں، ہمیں تو ہفتے کا دن عبادت کے لیے چاہیے۔ اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا ان کے اختلاف کی وجہ سے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک نبی آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان روز قیامت، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان معاملات کے بارے میں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ دعوت کے حوالے سے بڑی عظیم آیت آ رہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پکارو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور درد بھرے اچھے عمدہ واعظ کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ جھگڑا کرو ایسے طریقے پر جو بہت ہی عمدہ ہو۔ تین طرح کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں جن کو دعوت دینی ہوتی ہے۔ ایک معاشرے کے بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے، انٹلیکچوئلس، اور انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں بہت سارے فلسفے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، خود بھی سوچتے ہیں اور بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ نرے واز سے بات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بات کرو دلیل سے۔ ان کے سامنے گفتگو کرنی ہوگی دلائل سے، حکمت سے، وزڈم سے۔ پہلے ان کے ذہن کو متاثر کرنا ہوگا، پھر ان کے دل میں بات داخل ہوگی۔ بہت پیارے اشعار ہیں علامہ اقبال کے، عطا اسلاف کا سوز درو کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ پہلے وہ خرد کی، عقل کی گتھیاں سلجھاتے ہیں، اس کے بعد صاحب جنوں ہوتے ہیں۔ تو ایک طبقہ وہ ہے، اور یہ طبقہ بہت قیمتی ہے، یہی پورے معاشرے کو چلا رہا ہوتا ہے، باقی لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ نظام بدلنا ہے تو ایسے لوگوں کو اہمیت اولین دینی ہوگی، یہ بدلیں گے تو اس کے بعد ان کی فکر کے ذریعے سے، ان کی تحریروں سے، ان کی گفتگو سے باقی لوگ بھی متاثر ہوں گے اور ان میں بھی تبدیلی آئے گی۔ تو یہ معاشرے کا برین ٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ معاشرے کا اصل دماغ ہوتے ہیں، ان کی تبدیلی بڑی اہم ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ دوسرا طبقہ عوام الناس کا ہے۔ عوام الناس کے ذہن میں اشکالات یا سوالات نہیں ہوتے، وہ اپنی
جو بھی تقاضے ہیں پیٹ کے، جو تقاضے ہیں اپنے گھر کے بچوں کے، اس کی وجہ سے وہ غافل ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر درد بھرا باز ہو، الموعظۃ الحسنہ، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اگر دل سے سادہ باتیں بھی ہوں، زیادہ علمیت نہ ہو، تو اس کی وجہ سے ان کی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے بات نکلے گی دل پہ اثر کرے گی۔ تیسرا طبقہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جو کہ جان بوجھ کر انتشار پیدا کرتے ہیں، وہ اسی نیت سے کچھ خاص مسائل سیکھتے ہیں تاکہ معاشرے میں انتشار پیدا کریں۔ ہمارے ہاں قائدیانی ہیں، منکرین حدیث ہیں، روشن خیال قسم کے دانشور ہیں، ان کا کام ہی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کیا جائے۔ اب ایسے لوگوں کے اگر اٹھائے ہوئے فتنوں کا جواب نہیں دیا گیا تو بہت سے سادہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو ان سے بحث کرنی ہے، لیکن بحث کرنی ہے بڑے شائستہ انداز سے، ذاتیات پہ نہیں اترنا اور غیر اخلاقی انداز اختیار نہیں کرنا۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی ان سے مجادلہ کیجئے، جھگڑا کیجئے، بحث کیجئے، مگر بہت ہی عمدہ طریقے سے۔ اور اللہ نے ہمیں ایسی پیاری کتاب دی ہے قرآن مجید، اگر اس کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا جائے تو اس میں حکمت بھی ہے، یہ معاشرے کے ذہین لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہے، اس میں درد بھرا آواز بھی ہے، اور اس میں فتنوں کا جواب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تبلیغ کے ان تینوں لیول پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید ایسی نعمت سے اس حوالے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک نبی آپ کا رب جانتا ہے اس کو جو اس کی راہ سے بھٹک گیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو بالکل ویسا بدلہ لو جیسی کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ مدنی دور میں اب بدلہ لینے کی اجازت آئے گی، ذہن تیار کیا جا رہا ہے۔ مکی دور میں بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب یہ بالکل آخری صورت ہے، میں نے کل عرض کیا تھا، فرمایا اگر تم بدلہ لو تو بالکل ویسا بدلہ لو جیسے کہ تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، چونکہ ابھی مکی دور ہے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ کے سہارے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے نبی ان پر غم نہ کھائیے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور وہ جو بھی شرارتیں مکر و فریب کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ اپنے اندر گھٹن محسوس نہ کیجئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو کہ نیکوکار ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بالکل وسط میں علم اور حکمت کے دو خزانے رکھے ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف، جن میں باہم جوڑے کی نسبت ہے۔ نوٹ کیجئے کہ دونوں صورتوں میں خاصے نکات ہیں جو قدر مشترک ہیں۔ دونوں صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے۔
سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کی تسبیح ہے، اور سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اور تسبیح اور حمد مل کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بیان کو مکمل کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دونوں صورتوں کے آخر میں دو کل ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیتیں بھی کل سے شروع ہوتی ہیں، اور سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں بھی کل سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ 4 کل ہیں جو کہ توحید باری تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ دونوں صورتوں کے وسط میں 7ویں رکوع میں قصہ آدم و ابلیس ہے۔ پھر یہود نے 3 سوال پوچھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے ذریعے سے، روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کا معاملہ کیا تھا، ذوالقرنین کی داستان کیا ہے۔ ایک سوال کا جواب روح کی حقیقت کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور 2 سوالات کا جواب سورۃ الکہف میں۔ سورہ کہف میں، سورہ بنی اسرائیل میں گفتگو کا زیادہ رخ بنی اسرائیل میں سے یہود کی طرف ہے، اور سورہ کہف میں خطاب کا رخ اہل کتاب میں سے عیسائیوں کی طرف زیادہ ہے۔ یہ ان صورتوں کے مضامین میں جو قدر مشترک ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کے زمینی حصے کا ذکر کیا ہے۔ سفر معراج کے 2 حصے تھے، پہلا زمینی حصہ، مسجد حرام سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا مسجد اقصیٰ۔ پھر سفر معراج کا دوسرا حصہ تھا، مسجد اقصیٰ سے پھر آپ گئے ہیں اوپر آسمانوں کی طرف، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ نجم میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے رسول کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا گیا؟ معراج کا مطلب تو ہوتا ہے عروج اختیار کرنا، آپ نے تو اوپر جانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ اب دونوں قبلوں کے متولی حضرت محمد اور ان کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے پہلے مسجد اقصیٰ کے متولی یہودی تھے، سفر معراج کے اس حصے نے ثابت کر دیا کہ اللہ نے ان کو معزول کر دیا ہے، اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو اللہ کے رسول نے بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز وہاں پر ہوئی، اللہ کے رسول امام تھے اور تمام انبیاء نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ گویا تمام انبیاء نے اس کو بھی تسلیم کر لیا کہ اب اس ارض مقدس کے متولی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک ہی رات میں اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ کتنے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اب اگر کوئی بدباطن یہ کہے کہ یہ سفر روحانی تھا، یہ سفر جسمانی نہیں تھا، تو کتنا بڑا ظلم کرتا ہے۔ یہ روحانی سفر کرا دینا تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے، وہ تو عام آدمی بھی روحانی طور پر کہیں پہنچ جائے۔ اصل تو شان تب ہوگی، معجزہ تب ہوگا جب کہ یہ سفر جسمانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کس شان سے اسے بیان فرما رہے ہیں؟ تو یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ سفر صرف روحانی نہیں تھا، روح اور جسم کے ساتھ تھا۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی رات میں لے گئی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کے گردا گرد کو ہم نے برکت دی تھی۔ اور وہاں پر نوٹ کیجئے کہ ابھی مسجد اقصیٰ میں کوئی مسجد بنی ہوئی نہیں تھی، یہ تو مسجد بعد میں بنی ہے بنو امیہ کے دور میں، اور اس آیت سے اس مسجد کا نام ماخوذ کیا گیا ہے، ماخوذ یعنی مسجد اقصیٰ رکھا گیا ہے۔ وہاں پر تو یہ ہے کہ ایک عیسائیوں کا گرجا تھا، حضرت عمر جب گئے تب بھی گرجا بنا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ گرجے میں نماز پڑھ لیں، آپ نے کہا نہیں، اگر میں نے پڑھ لی تو پھر پوری اسلامی ریاست میں لوگ گرجوں میں نماز پڑھ کے ان کو مسجد بنا دیں گے۔ تو آپ نے جو ہے وہ گرجے سے باہر ہٹ کر جگہ صاف کرائی، وہاں پہ آپ نے نماز ادا کی۔ البتہ اس گرجے کے جو در و دیوار تھے اللہ کے رسول نے اچھی طرح دیکھے۔ اگلے دن جب کافروں نے آپ سے پوچھا کہ اچھا ذرا بتائیے اس کی تعمیر کیسی ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے سامنے اس کی پوری عمارت رکھ کر دی گئی، اور میں ان کو بتاتا رہا اتنی کھڑکیاں، اتنے دروازے ہیں، کمرے اتنے بڑے بڑے کشادہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے پورے کا پورے سوالات کے جوابات قریش کے دیے۔ فرمایا وہ مسجد
کہ جس کے گردا گرد کو ہم نے برکت دی تھی، کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آیات میں سے کچھ دکھائیں۔ وہ کون سی آیات تھیں؟ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے وہ بندے صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، بندہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا اور ان کو، اس بندے کو اللہ نے بہت کچھ دکھایا مسجد اقصیٰ کے گردا گرد۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، سورہ بنی اسرائیل ہے نام اس کا، بنی اسرائیل۔ پہلے رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور آخری رکوع میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر آئے گا۔ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ تمام انسانوں کے لیے ہدایت نہیں تھی، وہ تورات ہدایت تھی صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اس ہدایت کا لب لباب اور نچوڑ یہ تھا کہ میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بناؤ۔ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا لب لباب ہے، اور توحید کا بھی نچوڑ یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، امید اللہ سے ہو، خوف اللہ سے ہو، سارے کا سارا انسان کا تکیہ، انسان کا بھروسہ اللہ پر ہو۔ یہ ہے اصل میں سمجھیے کہ خلاصہ اور عطر کل ہدایت ربانی کا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو وکیل نہ بناؤ، کسی اور پر بھروسہ نہ کرو، کسی اور پہ اعتماد نہ کرو۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اور بنی اسرائیل یہ اولاد تھے ان کی جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ حضرت سام، حضرت نوح کے بیٹے بنی اسرائیل ان کی اولاد میں سے تھے۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ اب تاریخ بنی اسرائیل کے دو عروج اور دو زوالوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ان کو عروج ملا حضرت طالوت کے ذریعے سے، ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے۔ جالوت کو شکست ہوئی، فلسطین پہ حکومت قائم ہوئی، اور تقریباً 100 سال تک یہ عروج چلا۔ تقریباً 16 سال حکومت کی حضرت طالوت نے، 40 سال تک حضرت داؤد نے علیہ السلام، اور 40 سال تک حضرت سلیمان نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر ان کی اولاد وہ اہل نہیں تھی، لہٰذا جو ریاست تھی بنی اسرائیل کی اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ شمال میں اسرائیلی ریاست وجود میں آ گئی، جنوب میں یہودا وجود میں آ گئی۔ اسرائیلی ریاست پہلے تباہ ہوئی آشوریوں کے ہاتھوں، اور یہودا پر ایک بڑا عذاب آیا کلدانیوں کے ہاتھوں جو باب العراق سے آئے، اور 587 قبل مسیح میں انہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پورے شہر کو تباہ کر دیا، تورات کو جو ہے وہ ضائع کر دیا، اور جو بھی یہودی وہاں پر تھے کچھ کو مارا، کچھ کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ بابل لے گئے۔ یہ ان کا پہلا زوال تھا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی کاوشوں سے ان کو دوبارہ عروج ملا۔ ذوالقرنین بادشاہ ایران سے اٹھے، انہوں نے عراق پر حملہ کر کے قید سے آزاد کرایا یہودیوں کو، یہودی واپس بیت المقدس کی طرف آئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو 100 سال تک سوتے رہے تھے، اللہ نے ایک معجزے کے ذریعے سے ان کو 100 سال تک سلایا تھا، وہ اس دوران اب بیدار ہو گئے، اور انہوں نے ایک ایمان کی تحریک، ایک اصلاحی تحریک یہود میں برپا کی، اور یہود نے رفتہ رفتہ پھر سے عروج حاصل کیا۔ تورات پھر سے لکھی گئی یادداشت کی بنیاد پر، اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ بنایا گیا، سیکنڈ ٹیمپل پھر سے تعمیر کیا گیا، اور پھر عظیم مقابی سلطنت بن گئی۔ 172 قبل مسیح اس کا عروج کا سال ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ رفتہ رفتہ بگاڑ آیا۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ظلم کی انتہا کی یہودیوں نے انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، لیکن اب رومیوں کے ذریعے سے اللہ نے پھر یہودیوں کو پٹوایا، اور 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے یروشلم پر حملہ کر کے بیت المقدس میں جو ہیکل سلیمانی تھا اس ٹیمپل کو پھر گرا دیا۔ ان کا سیکنڈ ٹیمپل اس وقت سے آج تک گرا ہوا ہے، اور وہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاریوں میں ہے، اس کا نقشہ بنا چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس نے یہودیوں کو نکال دیا بیت المقدس سے، اور پابندی لگا دی کہ آئندہ یہاں پر یہ داخل نہیں ہوں گے۔ وہ تو پھر حضرت عمر کے زمانے میں ان کو دوبارہ داخلے کی اجازت ملی ہے، لیکن صرف داخلے کی اجازت تھی، پابندی تھی، عیسائیوں نے پابندی لگوائی تھی حضرت عمر سے
کہ یہاں پر یہ آ کر جائیدادیں نہیں خرید سکتے۔ 1917 میں اعلان بالفور کے ذریعے سے برطانوی وزیر خارجہ نے ان کو اجازت دی اور وہاں پر آ کر انہوں نے زمینیں خریدنا شروع کی، اور پھر زمینیں خریدتے خریدتے جو ہے وہ ناجائز ریاست اسرائیل وہ قائم کر دی، وہ ایک الگ داستان ہے۔ بہرحال اس اللہ تعالیٰ نے رکوع میں بنی اسرائیل کے ان 2 عروج اور 2 زوال کا ذکر کیا ہے۔ عروج کا ذکر پہلے کا تو سورہ بقرہ میں آ چکا، پہلے زوال کا ذکر آئے گا، پھر دوسرے عروج کا، پھر دوسرے زوال کا۔ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے کتاب میں پہلے سے طے کر دیا تھا، انہیں بتا دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم سرکشی کرو گے بہت بڑی سرکشی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، انہوں نے پہلی مرتبہ فساد مچایا، سرکشی کی، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو ہم نے تمہارے اوپر بھیجے اپنی ایک سنت پوری کرنے کے لیے وہ بندے، اُلی باسن شدید، جو بڑے شدید جنگجو تھے، لڑنے والے تھے۔ اشارہ ہے کلدانیوں کی طرف، بخت نصر کے لشکر کی طرف جو عراق سے آیا تھا، بابل سے۔ فجاسوا خلال الدیار، اور وہ گھروں میں گھس گئے، گھروں میں گھس کے انہوں نے گھروں کو تباہ کیا، 2 اینٹیں سلامت نہیں رہنے دی کسی گھر کی۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہوا، ایک پہلا زوال ان پر آیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، اور پھر ہم نے پھیر دیا باری کو تمہارے حق میں ان کے خلاف۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال سے اور بیٹوں سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں نفری کے اعتبار سے کثیر کر دیا۔ یہ ہے ان کا دوسرا عروج، مقابی سلطنت کے نام سے ان کی عظیم ریاست قائم ہوئی۔ اور ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا بنی اسرائیل کو یا یہودیوں کو کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے، بھلائی کرو گے اپنے ہی فائدے کو۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو پھر وہ بھی اسی کھاتے میں ہوگی، اس کا نقصان تمہیں کو پہنچے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، دوسری بار تم نے سرکشی کی، عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے صلیب پہ لٹکانے کی کوشش کی، نافرمانیوں کی تم نے حد کر دی۔ الفاظ محذوف ہیں، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے پھر تم پر وہ بندے بھیجے جو کہ ہماری ایک سنت، ہمارے ایک ضابطے کو پورا کرنے کے لیے آئے کہ بگڑی ہوئی قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ کرتا ہے، اس ضابطے کو پورا کرنے کے لیے آئے، اور وہ شدید جنگجو تھے، یعنی رومی آئے۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہاری شکلیں بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور مسجد میں یعنی ہیکل سلیمانی میں اسی طرح سے داخل ہوں جیسے کہ وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے ایسے تباہ کریں جیسے کہ تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب بھی ممکن ہے تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ یہودیوں تم پر رحم کرے۔ اب قرآن نازل ہو رہا ہے، یہودی اپنے 2 عروج 2 زوال دیکھ چکے ہیں، اور دوسرا ان کا دور زوال اس وقت چل رہا تھا، مدینے میں یہودی تھے، ان کو پیغام دیا جا رہا ہے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب بھی تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم پہ رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے وہی کچھ کیا ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ اور چونکہ یہودی نیکی کی طرف نہیں آئے، اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی، بغاوت، لہٰذا مسلمانوں کے ہاتھوں مار کھائی، عیسائیوں کے ہاتھوں پٹتے رہے، ہٹلر کے ہاتھوں ان کی بہت بڑی درگت بنی، اور اس کے بعد ان پر آخری عذاب عنقریب اب آنے والا ہے، اور وہ آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے وہی کچھ کیا ہم وہی کچھ کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے بنا دیا ہے قید خانہ۔ اب اگر تم یہودیوں چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت میں آ جاؤ تو اس کے لیے شاہ درا کیا ہے، کیسے آؤ گے اللہ کی رحمت میں؟ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، بے شک یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس راہ کی طرف جو بالکل سیدھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ،
اور بشارت دیتا ہے ان مومنوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ محترم ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب سن 1974 میں تنظیم اسلامی بنانے کا ارادہ کیا کہ ایک اسلام کو زندہ کرنے کی تحریک